دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چند دن آمبور میں گزارنے کے بعد رات چنئی آ گیا اور آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ طویل مدت کے بعد مجھے آمبور جانا ہوا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے سب کی طرح میں بھی چنئی میں پھنس گیا تھا۔ یوں تو آمبور وانیباڑی میں رہنے والے اکثر مدراس اور وانیباڑی آتے جاتے رہتے ہیں، مگر اس کووڈ-19 وبا کی وجہ سے کئی لوگ ایک جگہ پر رکنا پڑا۔ کئی وجوہ ہیں۔ اس طرح رکنے والوں میں میں اور ہماری فیملی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو آمبور جا کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے اس کا ذکر اس کے پہلے کے ایک ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں۔ ہماری فیملی، اہل و عیال کی تعداد الحمدللہ کافی ہے۔ سب سے ملاقات ہوئی، سب سے مل کر خوشی ہوئی اور رشتہ دار بھی بہت خوش ہوئے۔ اس کے علاوہ شادی بیاہ اور ولیمہ میں بھی ہماری شرکت رہی۔ وہاں بھی بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ خبروں کے بارے میں بھی ذکر ہوا۔ یوٹیوب کے ذریعے بھیجے جانے والے ہمارے چینلوں کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ کئی لوگوں نے خبروں اور تعزیتی پیغام کے سلسلے میں بھی بات چیت کی۔ اس طرح یہ یوٹیوب رہنے کی وجہ سے ہماری باتیں روز ہوا کرتی ہیں اور میں بھی چند باتیں کہنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ خبریں بھی سناتا ہوں، اقوال زرین بھی جو کہ راشٹریہ سہارا میں شائع ہوتی ہیں، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اس وقت کئی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں یعنی ہمارے ملک میں امن و امان کے لیے، بہتری کے لیے، ہمارے ملک کو ترقی کے راستے پر آگے لے جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس پر بھی ویڈیوز آتے ہیں، لوگوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے۔ آخر کے خیال میں سب سے پہلی بات میں جو آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو تہ دل سے مان لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ ارشاد نبوی ہے، الخلق عیال اللہ۔ یہ سب کچھ جو خلق ہے، جو مخلوق ہیں، وہ اللہ کا یہ کنبہ ہے۔ اس پر ہم یقین کریں، مانیں، اور اس قول پر جو کہ سب سے اچھی بات قول ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور قول اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ملک میں امن و امان ضرور رہے گی۔ امن و امان نہ رہنے کی وجہ کئی وجوہ ہو سکتے ہیں۔ یہ
غلط لوگوں کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں ہم یہ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ سب لوگ اچھے ہی ہوں، ناممکن۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں سب لوگ اچھے ہی ہوں، ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہی ہیں، کہیں اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو کہیں کم ہوتے ہیں۔ ہاں، دنیا کے کئی ممالک میں جو حادثات پیش آ رہے ہیں، جو جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو اچھی طرح علم ہے۔ ہمارے ملک میں چند واقعات، نازیبا واقعات ہو گئے، دعا ہے نہ ہونے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مسلمان ہوں، مسلم قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری یہ سمجھتا ہوں کہ میں تمام لوگوں کو اللہ کے بندے سمجھوں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث بڑی ہے، میں اس کے صرف ایک جملے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، الخلق یال اللہ۔ تو اس پر عمل کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو بھی جو ہماری قوم میں پیدا ہوئے، قرآن و احادیث کو ماننے والے ہیں، اماموں کو ماننے والے ہیں، خلفائے راشدین کو ماننے والے ہیں، اور اسلامی تاریخ میں جو باتیں ہوئی ان پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسلامی تاریخ کے سلسلے میں بھی ہمارے درمیان چند گروپ ہیں جو چند صحابہ کرام کو مانتے ہیں اور ایک دو کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی نیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں صرف ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین جو رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ جو فرق ہماری قوم میں نظر آتی ہے وہ فرق اس لیے نہیں کہ وہ ناسمجھی سے کام لے رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے طریقے سے قرآن و احادیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر فرقہ جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے وہ اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے، مگر کٹر کے ساتھ نہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ وہی ٹھیک ہے اور سب کچھ غلط، ایسی کوئی بات نہیں۔ دلوں کو جاننے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قوم کے درمیان بھی اتحاد پیدا کر سکتے ہیں، وہ تمام لوگوں کو ایک سمجھنے میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے غیر مسلمان بھائی ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، خدا کے بندے ہیں، نام جو بھی ہو، ایک طاقت ہے جو اس دنیا کو پیدا کی ہے اور ہر کام اس طاقت کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اس طاقت کو لوگ کئی نام سے پکارتے ہیں، مگر کسی کو ایمان ہے خدا پر اور اچھی باتوں پر تو ان لوگوں کی قدر ہونی چاہیے۔ دیکھیے بات بالکل واضح ہے، اگر ہم اچھی باتوں پر عمل کریں گے، اللہ کی باتوں کو مانیں گے، حضور کے ارشادات پر عمل کریں گے تو ہماری ترقی ہو سکتی ہے، اور جہاں بھی اس قسم کے لوگ رہتے ہیں وہاں امن و امان بھی
ضرور رہے گی، اس میں شک ہی نہیں۔ یہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ ہمیں تو سب کو دوست بنانے کی ضرورت ہے۔ دوست کس طرح بنائیں یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میں آمبور جا کر، جو کہ ہمارا وطن ہے، بہت مسرور محسوس کر رہا تھا۔ کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی اور خوشی کا ایک اچھا ماحول تھا۔ جہاں تک کورونا کا سوال ہے، لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ مہاراشٹر میں بھی اب یہ وبا پھیل رہی ہے۔ دبئی، قطر، سعودی عربیہ، نیوزی لینڈ اور کئی ملکوں میں بھی اس وبا کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ جیسے ایڈوانسڈ کنٹری میں بھی یہ وبا ختم نہیں ہوئی ہے، وہاں بھی حالات پوری طرح سے سازگار نہیں ہے۔ تو اس لیے احتیاط ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک کسانوں کا معاملہ ہے، ابھی تک وہ حل نہیں ہوا ہے، اور ایک اعلیٰ پیمانے میں ہوئی بی جے پی پارٹی کی میٹنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کا سوال نہیں ہے، کیونکہ یہ قوانین کسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ اگر ہندوستان کی بھلائی چاہنے والے مخالفت کرتے ہیں اچھے قوانین کی، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہی بات اس میٹنگ میں کئی جملوں کے ذریعے کہی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تو بی جے پی کی میٹنگ تھی، وہاں بی جے پی اور مرکز میں حکومت کرنے والی بی جے پی لیڈ گورنمنٹ کی ضرور تائید ہوگی، وہ ہوئی۔ ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی کی بھی تعریف ہوئی ہے، ان کے اچھے کاموں کو بھی سراہا گیا ہے۔ کووڈ-19 کے سلسلے میں مرکزی حکومت نے جو قدم اٹھایا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ وبا کم ہوئی ہے، اس پر بھی باتیں ہوئی ہیں، خوب پرشنسا کی گئی ہے حکومت کی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حکومت میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، ان سے کام ہوتا ہے۔ حکومت کا مطلب صرف چند لوگ نہیں ہیں۔ چند لوگ برسر اقتدار رہیں گے، مگر کام کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جو ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے بہت سے اچھے کام ہوئے ہیں، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی وقت ایک اور بات بھی ہندوستان میں رہنے والے اقلیتوں کو، خاص کر مسلمانوں کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ جب حکومت بن جاتی ہے تو اس کی اچھی باتوں کی تعریف ہونی چاہیے، اور جہاں غلط کام ہوتے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے۔ ایک بالفاظ دیگر ایک ہیلتھی کرٹیسزم کی ضرورت ہے۔ اسے چھوڑ کر ہم ہماری حکومت کو اس وجہ سے کہ وہ ہم چاہنے والی پارٹی کی نہیں ہے کرٹیسائز کرتے رہیں گے، تو یہ نہ ہمارے لیے اچھا رہے گا، نہ ہمارے ملک کے لیے اچھا رہے گا۔ ہم تاجر ہیں، ہمارے بستیوں میں وانمباڑی، آمبور، گڑیاتم، پیرنبٹ، ویلور اور کئی جگہوں پر
چمڑے کا کاروبار ہے، شو فیکٹریز ہیں، ٹینریز ہیں، یہاں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، کام پاتے ہیں۔ مذہب کا کوئی سوال نہیں، مختلف مذاہب کے لوگ یہاں ہوتے ہیں۔ اور ایک بات بھی سن لیجئے، ہماری شو فیکٹریوں میں ان لوگوں کو لیتے ہیں جن میں صلاحیت ہے، تو ہمیں صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کریں گے تو ضرور ہمیں نوکری ملے گی، کیونکہ سروائیول آف دا فٹسٹ کہا جاتا ہے۔ ہماری سروائیول اس وقت ہوگی جب کہ ہم قابل بنے۔ اور یہ بھی خوشی کی بات ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد ہماری قوم میں بھی بڑھتی آ رہی ہے۔ ہم آمبور میں تھے، جیسا کہ میں نے کہا، اور وہاں کئی چیزوں کو دیکھنے سننے کا موقع ملا۔ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لڑکیاں بھی حاصل کر رہی ہیں اور لڑکے بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حفاظ بھی بن رہے ہیں، مولوی بھی بن رہے ہیں، مفتی وغیرہ کی ڈگری لے کر کئی اسلامک یونیورسٹی سے بھی واپس ہو رہے ہیں۔ یہاں بھی میں ایک بات کہتے چلوں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں آدمی نے کہاں سے مفتی کی ڈگری لی، مدینہ یونیورسٹی سے یا دیوبند دارالعلوم سے یا کسی اور یونیورسٹی سے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی تعلیم کس طرح ہوئی ہے، اگر ہے تو اس کی قدر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف ایک یونیورسٹی کے مولویوں کو عزت کریں اور دوسروں کو نظر انداز کریں۔ بریلوی مولویوں کی بھی عزت ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بریلوی اسلامک کانسیپٹ کو ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ زیادہ کا مطلب احقر کے خیال میں کم سے کم 60-65% ہوگا۔ تو سب ہمارے بھائی ہیں، تمام لوگوں کی قدر ہونی چاہیے۔ ہاں، جہاں تک اعتقاد کا سوال ہے اس میں فرق ہو سکتے ہیں، ہوگا ہی، اسے تا قیامت کوئی ختم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی زبردستی کسی ایک کانسیپٹ کو کسی پر ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اور اسے تمام لوگ مان بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو اپنا عقیدہ اچھا لگتا ہے۔ تو اگر ہم تمام لوگوں کو سے یہ کہیں کہ اسلام میں بھائی چارے کی اہمیت ہے، یکسانیت کی اہمیت ہے، لوگوں کو بھلائی پہنچانے کے بارے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں ذکر ہے، خدمت خلق کا جذبہ ہے، تو لوگ ضرور ہماری طرف دیکھیں گے۔ اسی طرح ہماری قوم کی بہتری ہو سکتی ہے، اور ہمارے ملک کی بھی۔ کیا ہم قرآن کے ان آیات کو بھول سکتے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ عرب و عجم سب ایک ہیں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس سے بڑھ کر لوگوں کے سامنے رکھنے والی بات
لوگوں کو ایک سمجھنے کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود تکرار کرنے والے، مخالفت پیدا کرنے والے، لوگوں میں جھگڑے پیدا کرنے والے اچھے لوگ نہیں سمجھیں گے، چاہے وہ جو بھی ہوں، ہماری قوم کے ہوں یا غیر قوم کے ہوں۔ ان لوگوں کی ہی قدر ہوگی جو انسانیت کی قدر کرتے ہیں۔ اس کی بہت ضرورت ہے۔ اور کئی خبریں ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ ان چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ بھی ان چیزوں کے بارے میں سوچیں اور آپ کے خیالات سے بھی عقل کو آگاہ کریں۔ اس طرح یہ دوسرے کی باتوں کو سنتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے اور ایکسچینج آف تھاٹ کے ذریعے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بھائی چارگی کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہ بھی الیکشن قریب آ رہا ہے تمل ناڈو اسمبلی کے لیے بھی، اس دوران کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اچھی باتیں بھی اور غلط باتیں بھی۔ انہیں ہمیں سننے کی ضرورت ہے، ان پر زیادہ مخالفت کٹرتا سے کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں، کیونکہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں کٹرتا سے ہوں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں، یہ ایک فیملی کے ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ الگ الگ باتیں کرنے والے کیوں کرتے ہیں، کریں گے ہی، مگر ہمیں ان پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اچھی باتوں کو لینے اور غلط باتوں کو نظر انداز کرتے۔ چند گروپ کے لوگ ووٹ حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ الیکشن کا دور ہے، ایسے ہی باتیں ہوں گی۔ بس پھر ایک بار یہ کہتے ہوئے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھول نہیں سکتے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خلق اللہ کا ایک کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ۔ بس اب میں اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی وی ایم خلیل الرحمن یہ چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا کو اللہ کا قلم، سب لوگوں کو اللہ کے بندے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں بھی یہی سمجھنے کی حد الامکان کوشش کرتا ہوں، یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ بس اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔